ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جن آیات کی تفسیر ذکر کی گئی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات کو بیان فرمایا۔ کل کی محفل میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ فضیلتوں کو سماعت کیا تھا، اللہ نے جو ان کو کمالات دیے۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ 8ویں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ 4000 آدمیوں کا لشکر دن رات ان کی سلطنت کی حفاظت کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں بڑی تعداد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یا پھر مطلب یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن مقدموں کا فیصلہ کر دیتے تھے تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت چھا جاتی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب عدلیہ مضبوط ہوتا ہے، جب عدالتیں مضبوط ہوتی ہیں، صحیح فیصلے کیے جاتے ہیں تو ملک کے اندر امن و امان ہوتا ہے، اور بادشاہ کی ایک ہیبت لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ جہاں پر انصاف چند ٹکوں کے اندر بکتا ہو، اور جہاں پر انصاف کرنے والے لوگ چند کوڑیوں کے اندر بک جاتے ہوں، نہ تو اس ملک کے اندر امن و امان ہوتا ہے، اور نہ وہاں پر رہنے والے بادشاہوں کی کوئی قدر لوگوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے ایسے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ہیبت چھا جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ان کے ایک بڑے آدمی پر کوئی زیادتی کی، ظلم کیا۔ پھر دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ جس نے زیادتی کی تھی اس نے اپنے فریق مخالف کے متعلق کہا کہ اس نے میری گائے غصب کر لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو نے گائے غصب کر لی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں غصب کی ہے۔ پھر آپ نے مدعی سے کہا، جو دعویٰ کر رہا تھا اس سے کہا تم کہہ رہے ہو کہ گائے غصب کر لی ہے تو گواہ پیش کرو۔ اس کے پاس کوئی گواہ تھا نہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، میں تمہارے معاملے میں غور کروں گا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خواب میں یہ وحی کی گئی کہ جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے آپ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا یہ تو خواب ہے، میں اس معاملے میں جلدی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ خواب میں یہ فرمایا کہ اس کو وحی کی کہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو بلوا کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بغیر گواہ کے اور بغیر ثبوت کے قتل کر دیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے، بہت سارے مجرموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ جرم کر بیٹھتے ہیں گواہ ہوتا نہیں ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ گواہ ہونے کے باوجود گواہی نہیں پیش کر سکتے۔ جیسے آج آپ ہندوستان کے حالات کو خود دیکھ لیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کورٹ کے اندر یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ 25 سال تک جیل میں رہتا، وہیں پر انتقال ہو جاتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بے قصور تھا۔ تو ایسے موقع پر ایک ایسی
ایسے عدلیہ کی ضرورت ہے, ایسے انصاف کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ان کا حق دلا سکے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ بغیر گواہ کے آپ مجھے بغیر ثبوت کے قتل کر دیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں, میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کروں گا. اب وہ مجرم تھا, اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام قتل کر دیں گے, تو اس نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں, میں آپ کو اصل واقعہ کی خبر دیتا ہوں. بے شک اللہ کی قسم میں اس معاملے کے اندر اس معاملے میں میں نے کوئی جرم نہیں کیا, اور نہ اس وجہ سے میں گرفت میں آیا ہوں, بلکہ میں نے اس شخص کے والد کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ چونکہ بہت بڑا واقعہ ہے, اس کا خلاصہ یہاں پہ ہے, کہا کہ اس شخص کے والد کو میں نے دھوکے میں قتل کیا تھا, تو اس وجہ سے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے پھر اس مجرم کو قتل کر دیا گیا. کہ دعویٰ تو کچھ اور گائے کا کیا گیا تھا, اور معلوم ہوا کہ یہ اس کے باپ کا قاتل ہے, اس سے بھی بڑا مجرم ہے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو مضبوط کیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انصاف جس بادشاہ میں ہوتا ہے اس کی سلطنت مضبوط ہوتی ہے. پتہ نہیں آج کل کے ظالم حکمرانوں نے کہاں سے یہ سمجھ لیا کہ انصاف کو خرید کر اور ظلم کر کے ہم حکومت کو مضبوط کر لیں گے. جو لوگ ظلم کر کے اور انصاف کو خرید کر کے اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہیں, وہ صرف جو ہے وہ چند دنوں کے لیے حکومت کر پاتے ہیں, لیکن جو انصاف اور عدل کرتے ہیں صدیاں گزر جاتی ہیں, ان کی حکومتیں یا تو باقی رہتی ہیں یا ان کی حکومتوں کی شہرت لوگوں کے درمیان باقی رہتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی حفاظت پر 4000 نفوس پر مشتمل ایک لشکر تھا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بہت تھے, لیکن اللہ نے خود اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی, آپ کو کسی لشکر کی ضرورت نہ پڑی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جس طرح بدر کے اندر 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے آپ کی حفاظت فرمائی تھی, اللہ نے آپ کو مدد عطا فرمائی تھی, ایسے اللہ فرشتوں کی فوج کے ذریعے بھی آپ کی مدد فرما دیتا. پہلے تو صحابہ کرام میرا آقا علیہ السلام کے خیمے کے باہر پہرا بھی دیا کرتے تھے, جیسا کہ آپ نے ابھی رمضان المبارک میں بدر کے واقعے میں سنا کہ میرا آقا علیہ السلام کا جب عریش لگایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق پہرا دے رہے تھے. ایسے ہی بہت ساری جنگوں کے اندر آپ نے پہرے کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی, جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیمے سے اپنا سر باہر نکال کے کہا لوگوں واپس چلے جاؤ, اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا, اب مجھے کسی اور کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں سے تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حفاظت کا انتظام ترک کر دیا. یہ بھی ایک مستقل ٹاپک اور باب ہے. یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت کا سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ نجد کی طرف ایک غزوے میں گئے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس غزوے سے واپس ہو رہے تھے تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے, ایک وادی جس میں خاردار درخت تھے, بہت زیادہ تھے. دوپہر کے وقت میں مسلمانوں نے قیام کیا اور مسلمان درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے الگ الگ بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا, تلوار کو وہیں پر درخت پہ لٹکا دیا. حضرت جابر کہتے ہم لوگ سو گئے, اچانک ہم نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں آواز دے رہے. ہم آپ کے پاس پہنچے, ایک عربی بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, اس نے میری تلوار نکال لی, میں بیدار ہوا تو تلوار ہاتھ میں یہ کھینچے ہوئے کھڑا تھا. کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا. تو یہ لو یہ بیٹھا ہوا ہے,
یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اتنا ہی بیان فرمایا، جب آپ نے کہا کہ اللہ بچائے گا تو پھر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، یہ تھی حفاظت۔ اور پھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار آئی نا تو میرے آقا نے فرمایا تجھے کون بچائے گا، کعب بڑے کریم ہے، کرم فرما، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ حفاظت کا انتظام رب نے فرمایا تھا، تو اسی کا ذکر یہاں پہ فرمایا کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا۔ اللہ نے کسی کو حفاظت عطا فرمائی اور کسی کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ فَصْلَ الْخِطَابِ، اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حکمت کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں جن کو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حکمت بھی چونکہ کئی طرح کی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں لوگ سمجھ پاتے ہیں، علماء سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ وہ حکمتیں ہوتی ہیں جس کو کوئی نہیں سمجھ پاتا، اللہ جس کو راز عطا کرتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے۔ بہت سارے ایسے راز ہیں علماء بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکمت عطا فرمائی، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی باندیوں کے پاس گئے تو ایک قیدی عورت اپنے پستان سے ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، پھر اس نے اپنے بچے کو قیدیوں میں دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور اپنے پیٹ کے ساتھ چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، بشرطے کہ اس کو آگ میں نہ ڈالنے پر قدرت ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جتنا یہ اپنے بچوں پر رحم کرنے والی ہے۔ اب آپ اس میں غور کریں، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو پھر جو کافر ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، تو پھر اللہ ان کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اب یہ وہ راز ہے جس کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ ابھی اس کا ذکر آتا ہے، حضرت انس سے بھی اس طرح کی ایک روایت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک جماعت کے ساتھ میں کے پاس سے گزرے تو راستے میں ایک بچہ پڑا ہوا تھا۔ جب اس کی ماں نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو خطرہ ہوا کہ اس کا بچہ پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بچے کو اٹھا کر کے کہنے لگی میرا بیٹا میرا بیٹا، تو اس نے دوڑ کر اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کراتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنے حبیب کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں پورے سوال کا جواب دے دیا، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ اپنے حبیب کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور کافر جو ہوتا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہی نہیں ہے، کافر جو ہوتا اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو مسلمان مرتکب کبیرہ ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماہوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، مگر کافر اور مشرک اللہ کے بندے بنتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کا بندہ بن رہا ہے، کوئی سورج کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی آگ کا بندہ بنا ہے، کوئی درخت کا، کوئی دیوی دیوتا کا، کوئی بت کا بندہ بنا ہوا ہے، کوئی اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے، تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ جہنم میں ڈالے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو صرف اگر اللہ کا بندہ کہلاتے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام دو جملوں کے اندر سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ جو فرمایا گیا نا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قول فیصل دیا، اب قول فیصل کے بعد میں یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط واهدنا الى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سے سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ یہاں پر جو فیصلہ کرانے آئے تھے ابھی اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ آگے فرمایا ان ھذا اخی لو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، یہ بے شک یہ میرا بھائی ہے
اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے میرے حوالے کر دو اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے. یہ کون دو لوگ تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس میں کیوں آئے تھے اور یہ کس دمبی کی بات کر رہے تھے اور کیا فیصلہ کروانا چاہتے تھے؟ اس حوالے سے مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. اس کے بعد میں آپ نے ایک اور عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان پہلے ہی نکاح کا پیغام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے رشتہ دار اب چونکہ دوسرے سے نکاح کرنا گوارا نہیں کرتے، لہذا انہوں نے آپ کے ساتھ میں نکاح کر دیا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس مسلمان کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا. آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے، اور آپ کے لحاظ سے وہ منع نہیں کر سکا، اس نے طلاق دے دی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا. آج کل اگر کوئی ایسا کرے تو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں ایسا کرنا معیوب نہیں تھا. اگر کسی عورت پہ دل آ جاتا تھا تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ تم طلاق دے دو، عدت کے بعد میں نکاح کر لیتا ہوں. بہرحال یا تو پیغام دیا تھا اس نے، آپ نے پھر نکاح کر لیا، یا اس نے طلاق دے دی، بعد میں آپ نے نکاح کر لیا. تو یہ بات ناجائز تو نہیں تھی، لیکن یہ شان انبیاء چونکہ بہت بلند ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ کے بلند رتبے کے لائق یہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے. اللہ کو اپنے نبیوں سے کتنا پیار ہے. اگر نبی کوئی ایسا کام بھی کر رہے ہیں جو ان کی عرفہ و اعلیٰ شان کے لائق نہ ہو تو اللہ کس طرح اس کے لیے انتظام فرماتا ہے. اب اس کا سبب یہ ہوا، دو لوگ، ایک دعویٰ کرنے والا، ایک مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، دونوں مدعی و مدعا علیہ بن کر کے آپ کے سامنے آ گئے. یہ دونوں دیوار کود کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبرانا طبیعی بات تھی کہ یہ کہاں سے آ گئے، کہ میرا اتنا پہرا لگا ہوا ہے، سارا پہرا توڑ کے کیسے آ گئے. پھر انہوں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے، اور پھر پوری بات آپ نے بتائی کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ کہہ رہا ہے ایک دمبی بھی مجھ کو دے دو، میرے پاس 100 پوری ہو جائیں گی. یہ ہے. اور ایک روایت میں کہ یہ جو آنے والے دو تھے دونوں فرشتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے امتحان کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے جو کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، یعنی ایک مسئلہ بنا کر کے لے کے آئے. ایک 99 دمبی کا مالک ہے، ایک دمبی کا مالک ہے، اور اس طرح سے مسئلہ ملا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو 99 بیویوں پر ایک اور عورت سے شادی کی تھی، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصد تھا. بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی کتنی عزت فرماتا ہے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دعویٰ سن لیا، دوسرے فریق سے پوچھا تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے. اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي. داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور بے شک اکثر ساتھی ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام جب فیصلہ سنایا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے اور لوگ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، جب اس کے پاس 99 ہیں تو ایک اور تیرے پاس میں زبردستی لینے کی ضرورت کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی جب بات فرشتوں نے سنی، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے آسمان کی طرف چڑھ گئے. اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے میرا امتحان تھا. دمبی سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ کے پاس تھی، ایک اور کی آپ نے خواہش کی تھی، تو دمبی کا نام لے کر وہی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب سمجھ گئے تو پھر کیا کیا؟ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا. یہ آیت سجدہ ہے
آپ تمام حضرات بعد میں یہاں پہ ایک سجدہ ادا کر لینا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو مجھے کو میرے امتحان کے لیے آئے تھے، تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کا مقام و رتبہ چونکہ بہت بڑا ہے، لہذا آپ سے جب ایک ایسا کام ہوا جو شان نبوت کے لیے زیادہ مناسب نہیں تھا، تو اللہ نے اس طرح آپ کی تنبیہ فرمائی۔ عام لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ نبیوں کے بارے میں کہیں، لیکن اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے نبیوں سے جو چاہے وہ کہے، وہ مالک ہے ان کا، وہ اس کے محبوب بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے بارے میں کسی طرح کی ایسی بات کہہ کر کے اپنے اعمال کو خراب کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فغفرنا له ذلك، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص غزہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اسرائیلی کتوں اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله